اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ساری تعریف، ساری بڑائی، ساری کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کچھ بات کرنے سے پہلے کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہوں گی۔ وہ اس طرح سے ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے نا، یہ ہے صبغۃ اللہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا رنگ، یہ ٹاپک ہے۔ اور یہ ہے کہ صبغۃ اللہ دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ضامن ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا رنگ جو ہے اختیار کر لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی نصیب ہو جائے گی اور آخرت کی بھی بھلائی نصیب ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے اس ضمن میں کچھ قرآنی آیات ہیں، کچھ احادیث ہیں، کچھ اقوال ہیں، کچھ رہنمائے اصول ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ وہ یہ ہے کہ تحدیث نعمت کے طور پر میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ چند سال پہلے خاص الخاص اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی رہنمائی سے اللہ تعالیٰ نے 2-4 بکس جو ہیں وہ تالیف کروا دی تھیں۔ اچھا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی خاص عنایت ہے۔ اور وہ والا جو میٹیریل تھا، میں اس چیز کے میں تسلیم کرتی ہوں کہ وہ میٹیریل میں نے قرآن پاک سے اخذ کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اخذ کیا، اور گراں قدر علماء کرام اور فاضل جو ہیں ہمارے امام، ان کی تعلیمات کی روشنی سے اخذ کر کے تو اپنے الفاظ میں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے قرآن سے اخذ شدہ وہ معلومات ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، بلکہ ایک علم ہے، کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو میں نے اپنے الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ تو مجھے یہ تھا کہ وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گی۔ پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ وہ جو بکس ہیں گو کہ وہ انہی کی کاوشیں ہیں، لیکن مرتب تو کی بہرحال، تو کیوں نہ ایک بک ریڈنگ کے طور پر بھی ان کو میں آپ کے سامنے بیان کروں، اور کچھ میں اپنے الفاظ میں بھی ان کو بیان کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو اس کے لیے اس دفعہ یہ جو ہے نا، میں نے یہ کتاب چوز کی ہے، صبغۃ اللہ۔ اس کا جو مفہوم ہے وہ ہے اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ اس کا مفہوم ہے۔ تو اس کو پھر اس طرح سے ہوگا، اس کا پیٹرن اس طرح سے ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بک ریڈنگ بھی ہوگی، تھوڑا سا یہ مختلف انداز سے اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ گو کہ خود ہی مرتب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، لیکن یہ ہے کہ وہ بک کے ساتھ جب آپ ربط کر کے آگے بیان کرتے ہو نا، تو آپ بسا اوقات جن الفاظ سے آپ نے اپنے معنی کو بیان کیا ہوتا ہے نا، ان کو آپ اس وقت بسا اوقات وہ الفاظ میں بیان کرنے میں اس طریقے سے آپ بیان نہیں کر پاتے۔ تو بسا اوقات مجھے کتاب سے بھی مدد لینی پڑے گی انہی الفاظ میں، کیونکہ اس میں زیادہ معنویت اور گہرائی ہے۔ اور کئی دفعہ وہ ہوتا ہے کہ کام آپ نے خود ہی کیا ہوتا ہے، جب ہم نوٹس بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ ٹھیک ٹھاک بنے ہوتے ہیں، اور جب ہم بیان کرتے ہیں نا تو کئی دفعہ ہم اس طرح سے بیان نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے میں نے سمجھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں کتاب کو بھی اپنے سامنے رکھ کے اس سے بھی میں مدد لوں، اور اس کو میں آپ کے سامنے ایز سچ بھی بیان کروں، اور پھر اس کا مفہوم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو یہ ایک سیری ہوگی، کچھ بیانات جو ہوں گے نا اسی کے اوپر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ضروری تھا تھوڑا سا تعارف کرانا۔ جو پہلا ٹاپک ہے نا اس میں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں تھوڑے سا نا اس کا پیش لفظ جن الفاظ میں ہے نا، کچھ وہ ہمارے جو ناشر تھے انہوں نے کچھ شروع میں جو بیان کیا ہے نا، ان کے میں خیالات بیان کرتی ہوں، پھر کچھ جو میرے ذہن میں کچھ نکات تھے وہ میں آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں۔ اب یہ پھر ان کو تھوڑا سا ہم ڈسکس بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیش لفظ میں ہے کہ قرآن جو ہے، قرآن پاک علم و حکمت، دانش و معرف، عجائب و کمالات، قدرت، ہدایت، رشد، رہنمائی، عبرت و قصص کا مجموعہ ہے۔ یہ ایسا خزینہ اور لامتناہی سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔
اور پھر یہ ہے کہ مجھے اعتراف ہے اپنی علمی کا اور بے وضاحتی کا، اور اقرار ہے ان گرامی قدر علماء کرام کی انتھک کوششوں کا جنہوں نے شبانہ روز محنت و کاوش سے قرآن پاک کی مستند اور جامع ترین تفاسیر لکھی ہیں۔ مطلب میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ کلام اللہ کو مستند تفاسیر کی مدد سے بھی ضرور سمجھیں اور فاضل اساتذہ کی رہنمائی بھی لیں، لیکن یہ چند آیات جو سلیکٹ کی ہیں نا، وہ بالکل سادہ سے الفاظ میں ان کو سلیکٹ کر کے تو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہم اپنی عملی زندگی کے لیے کوئی رہنما اصول لے سکیں۔ تو قرآن پاک میں آپ سب کے علم میں ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار غور و فکر کی دعوت دی ہے، عقل کو استعمال کرنے پر ابھارا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہر بات پر، ہر چیز کی، خواہ وہ مکھی اور مچھر ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے وہ مثالیں دے کر ہمیں سمجھایا ہے تاکہ سوچ میں وسعت اور گہرائی پیدا ہو اور ہدایت کی راہیں کھلیں۔ اور کیا ہے کہ اپنے وجود، گرد و پیش، تاریخی واقعات، مشاہدات، کائنات کے اسرار و رموز، ابتدا و انتہا، زندگی و موت کے حقائق و مسائل، معجزات کی حقیقت، قرآن کی عظمت، توحید کی حقانیت، رسالت کی ضرورت و عظمت، اور آخرت کے برحق ہونے، ماننے کے ثمرات اور نہ ماننے کے خسران، غرضے کے زندگی کا کوئی بھی گوشہ، کوئی بھی پہلو تشنا نہیں چھوڑا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بزرگ و برتر کلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ جب لکھنے میں یہ اس طرح سے آ جاتے ہیں نا کچھ پہلو، تو اس میں یہ ہے کہ یہ ذرا چوزن ورڈز ہیں، تو اس سے کئی دفعہ زیادہ معنی کی گرہیں کھلتی ہیں۔ سمپل الفاظ میں یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہوا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑ کے رہیں تاکہ ہمیں ہدایت اور رہنمائی کے اصول ملیں۔ پھر ہے کہ اس طرح سے ہے کہ جس چیز نے مجھے زیادہ متاثر کیا، سب سے زیادہ مجھے جس چیز نے متاثر کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیار بھرا انداز ہے، وہ اس کی شفقت، شان رحیمی اور محبت کی انتہا ہے کہ وہ بندوں کے اندر کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر کی اصلاح ہو جائے، اور وہ ان کا کیونکہ سچا خیر خواہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ تباہی اور بربادی سے بچ جائیں، اور اندر کی اصلاح کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے کامیابی کا کہ سب سے پہلے انسان اپنا تزکیہ کرے، اپنے اندر کی اصلاح کرے، اپنے آپ کو باطنی بیماریوں سے بھی بچائے اور ظاہری بیماریوں سے بھی بچائے، ظاہری گناہوں سے بھی بچائے، باطنی گناہوں سے بھی بچا کے وہ رکھے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ پھر اس طرح سے ہے کہ شخصیت کی کمزوریوں کو دور کرنا اور خوبیوں کو اجاگر کرنا اور ضبط نفس اور کردار کی تعمیر و تربیت کے بغیر نہ انفرادی اصلاح ممکن ہے اور نہ اجتماعی اصلاح و فلاح اور تعمیر و ترقی ممکن ہے۔ کیونکہ جتنی دیر تک انسان اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرتا، اپنے دل کی اصلاح نہیں کرتا، اپنے دل سے غلط عقائد نہیں نکالتا، نیگیٹیوٹی نہیں نکالتا، توحید کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کو خالق نہیں مانتا، اس کو مالک نہیں مانتا، اس کو رازق نہیں مانتا، اور اس وقت تک وہ دین کے جو میدان ہے نا، اس پہ وہ قدم رکھ ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ مطلب جو ہمارا دین ہے نا، یہ صرف چند عبادات تک محدود نہیں ہے، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں سارے زندگی کے پہلو ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ پہلا سٹیپ ہے۔ پھر ہے کہ سورہ شمس میں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ شان رحیمی کی انتہا ہے کہ وہ انسان کی بھلائی کے لیے کیسے بار بار اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو قسمیں کھانے اور یقین دلانے کی تو قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا قسم کھانا کسی شے کی عظمت کی بنا پر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود سب سے عظیم اور بزرگ و برتر ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے اور انتہائی رحیم ہے، اس لیے وہ قسموں سے دلیل دے کر انسان کی سب سے اہم چیز کی اصلاح اور تعمیر کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اس ضمن میں سورہ شمس کی ان چند آیات کا ترجمہ ملاحظہ کرنا فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچایا، نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ یعنی یہ جو صورت ہے نا، یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس طرح سے اس کا ترجمہ رکھ دیا ہے، اس کے معنی کے اوپر اگر غور کریں نا
تو یہ ہماری پوری زندگی کی رہنمائی کے لیے یہ چیز کافی کافی شافی ہو جائے. کیونکہ کامیاب کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ جس نے کیا کیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو دبا دیا تو وہ ناکام ہو گیا. یہ دو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کی جو آیت ہے نا اس کا ترجمہ ہے پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی کی یہ دونوں جو ہے نا صفتیں یہ رکھی ہیں، اور پھر قرآن پاک انسان کی ہدایت کے لیے یہ بھیجا ہے. تو قرآن پاک سے رہنمائی لے کر پھر انسان کا یہ کام ہے کہ وہ قرآن پاک سے رہنمائی لے کر اپنے نیکی کا راستہ معلوم کرے، اور وہ یہ دیکھے کہ کون سی چیزیں کرنے سے اس کو ابدی فلاح ملے گی اور کون سی چیزوں سے بچنے سے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائے گا. اور پھر رہنمائی کہاں سے لیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی، اپنا مرشد اور اپنا رہنما مانے، کیونکہ وہ بھی قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے تو تم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرو اور اتباع بھی کرو. اچھا، اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اس کو بہت زیادہ ہم ڈسکس کریں گے تو یہ کافی لمبا ہو جائے گا، بیچ بیچ میں حذف بھی کر دوں گی کچھ چیزوں کو. اچھا، آج کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اتنا کافی ہے. اس کا جو پہلا جو ہے نا ایپیسوڈ، اس کے لیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اور اس میں 2-3 پوائنٹس بہت اہم ہیں جو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. وہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن پاک کافی ہے. ہم نے یہاں سے رہنمائی لینی ہے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے ہدایت کے دونوں راستے اس کے سامنے کھول دیے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسول بھیجے، تو پھر ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنا ہے اور آپ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. جب بھی آپ کا کوئی حکم آ جائے تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ سمینا و اطانا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم آپ کا حکم مانیں گے. اچھا، یہ میں تھوڑا ایڈ کر رہی ہوں اس کے علاوہ. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ پھر ہم نے یہ تو ہم زبانی تو ہم بہت زیادہ محبت کے دعوے کرتے ہیں نا، ہم بہت نعتیں بھی ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ سے محبت کا جو تقاضا ہے نا، اس میں سب سے بڑی چیز، یہ میں سوال آپ کے سامنے رکھتی ہوں. یہ سوال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند کون سی چیز تھی؟ آپ نے کس چیز کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی؟ کس چیز کے لیے آپ نے پوری زندگی کھپا دی؟ آپ ذرا غور کریں، تھوڑا سا اپنے ذہن پہ زور ڈالیں تو وہ کیا کیا آپ نے پوری زندگی کا. جو مجھے سمجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ یہ کہ آپ نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کی ہدایت کو آگے پہنچانے میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے. تو ہمارے لیے یہ فرض ہو جاتا ہے کہ جس حد تک بھی ہمیں آتا ہو، تھوڑا آتا ہو، زیادہ آتا ہو، جس بھی لیول پہ آتا ہو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچائیں، کیونکہ اس چیز میں ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رضا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسری آپ کی سب سے بڑی سنت کون سی تھی؟ تھوڑا ذہن پہ زور لگائیں، تھوڑا زور دیں، سوچیں. حسن اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اور کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اور پھر ایک حدیث ہے، اس کا بھی یہ مفہوم ہے کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ وزنی جو ہوگی نا ایک مسلمان کے ترازو پہ، جو چیز سب سے زیادہ وزنی ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگا. تو ہم نے یہ پوائنٹس ہم اگر پکڑ لینا، یہ 2 پوائنٹ ہی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بات یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں نا، اس میں سے ہم نے کوئی نہ کوئی اپنی عملی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی لیسن لینا ہے، کوئی نکات پکڑنے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں بہت بہتری آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ کہ وہ کہتے ہیں نا شاعر کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو یہ آپ سے وفاداری ہم نے نبھانی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہم پا سکیں. اور ہم یہ جو دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں نا کہ پرہیزگاری اور دوسری بدی بھی الہام کر دی، تو ہم پرہیزگاری کا راستہ اپنائیں. کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت سے رہیں، عافیت سے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور جنت الفردوس میں جگہ دے، جہنم سے بچا لے، ہر طرح کے فتنوں سے ہم سب کو بچا کے رکھے اور ایمان کی دولت سے ہمارے دلوں کو منور کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔